أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا تھا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر نظر دوڑائی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کسی جماعت کا امیر ہو یا کہیں کا ذمہ دار ہو یا یہ کہ استاد ہو اپنے شاگردوں کا یا یہ کہ بادشاہ ہو اپنی رعایا کا، تو وہ ان پر نظر رکھے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پر نظر رکھے. تو فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر نظر ڈالی، ان کا جائزہ لیا. فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کہ یہ کیا ہوا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں پرندوں میں، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. کہ ام کان من الغائبین، یا حقیقت میں غائب ہے، یا تو یہ کہ بھئی پرندے بہت سارے ہیں مجھے نظر نہیں پڑ رہا ہے، یا یہ کہ حقیقت میں ہی حاضر نہیں ہے، یہاں کیا معاملہ ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہدہد ہی کے بارے میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ ہدہد ہی نظر کیوں نہیں آیا، کسی اور پرندے کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہدہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے پانی کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتنی گہرائی میں پانی ہے یا پانی کہاں پر ہے. اور سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ پر ممکن ہے کہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ جہاں پانی کو معلوم کرنا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں معلوم کیا کہ پتہ چلے کہ پانی کہاں ہے اور کتنی گہرائی پر ہے، کہاں کھودا جائے. چونکہ آپ کے تابع جنات بھی تھے کہ جنات کو حکم دیا جائے فوراً سے وہ پانی کھود کر کے نکال لیں، چونکہ جنات جلدی کام کر دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ام کان من الغائبین، کیا حقیقت میں غائب ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، کہا کہ میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا. او لأذبحنہ، یا یہ کہ اس کو قتل کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ وہ میرے پاس واضح دلیل لے کر کے آئے، اپنے غائب ہونے کی کوئی واضح ثبوت لے کر کے آئے کہ غائب کیوں ہے. تو اس سے ایک بات اور معلوم یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جانوروں کو پالتا ہے، جیسے گائے، بھینس، بیل وغیرہ، جن سے وہ کام لیتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی، ان کو سدھانے کے لیے، ان کو ادب دینے کے لیے، تو ان کو ہلکی مار سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں. جن سے آدمی کام لیتا ہے ان کو سکھانے کے لیے، ادب دینے کے لیے ان کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آتا ہے، تو کہا کہ میں سخت سزا دوں گا، یا یہ کہ قتل کر دوں گا، یا یہ کہ اپنے بے قصور ہونے کی اور اپنے غائب ہونے کی کوئی واضح دلیل پیش کرے، ثبوت پیش کرے. فمکث غیر بعید، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا. فقال، تو ہدہد آیا، کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کے کہا احطت بما لم تحط به، کہا کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں وہ جس کو آپ کی خبر نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے جس چیز کی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہا کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس سبا سے، یہ ملک سبا
یہ سبا ایک آدمی کا بھی نام تھا، اس کے نام پر پھر ایک ملک کا نام پڑ گیا جو یمن کے پاس ہے، جس کو معارب یمن بھی کہتے ہیں۔ یمن سے قریب 3 دن کی مسافت کے دور پر یہ سبا جگہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے، بِنَبَإٍ یقین کا یقینی خبر ہے، میرے پاس پکی خبر ہے۔ کَإِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، کہا کہ میں نے دیکھا ایک عورت ان کی ملکہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ ان کی ملکہ ہے، ان کی رانی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور کہا ان کو ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، یعنی جو سلطنت چلانے کے لیے، جو حکومت چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کہ وہ سب ان کے پاس موجود ہے۔ کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور کہا کہ ایک عظیم الشان تخت بھی ہے۔ کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، کہ ایک تو یہ دیکھا کہ عورت ہے، ملکہ ہے اور ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس ایک عرش بھی ہے، ایک تخت بھی ہے۔ کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے علاوہ کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو اپنا رب مانتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے مزین اور بھلا کر کے دکھایا، وہ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ سورج کو پوجتے ہیں تو اس کو شیطان نے ان کی نگاہوں میں سورج کو پوجنا ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھا دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راہ راست سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ پوری تقریر کی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ اس میں کئی ایک سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہدہد نے یہ کہا کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں جو آپ کو خبر نہیں، تو اس سے بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ علم ہدہد کا تھا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہدہد کو علم نہیں تھا، بلکہ اس نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں آپ کو یہ خبر بتاؤں گا تاکہ میں دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکوں۔ دوسری چیز، یہ جو ملک سبا تھا، اس کی جو رانی تھی، اس کا نام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ تھی بلقیس۔ اس کا نام کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بلقیس تھی۔ اور بعض لوگوں نے بہت سارے سوالات بھی کیے ہیں، کہا کہ بلقیس کی جو ماں تھی وہ جن تھی اور جو اس کا باپ تھا وہ ایک انسان تھا۔ تو اس پہ کئی ایک سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی انسان سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ بھئی جن سے اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو جنات بھی انسان کی طرح ایک مخلوق ہے، ان کے بھی اولاد اور نکاح وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی غیر بعیدی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ پوری اپنی بے قصور ہونے کے لیے ہدہد نے پوری تقریر پیش کی۔ اور آگے فرمایا اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا کہ کیا وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان میں سے پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے، کہ اس اللہ کو چھوڑ کر کے جو زمینوں سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری تقریر سننے کے بعد فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم قریب دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹا ہے، کہ اس کا پتہ لگائیں گے۔ کہ اذهب بکتابی ھذا، کیسے پتہ لگائیں گے؟ کہا کہ یہ میرا خط لو اور یہ خط لے جا کر کے ملکہ سبا کو دو، یعنی بلقیس تک یہ میرا خط پہنچاؤ۔ اذهب بکتابی ھذا، کہا کہ یہ میرا خط لو، فالقی الیہم، کہا جا کر کے ان کو دو، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے واپس آ جانا۔ ادب سکھایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ اور کوئی پیغام کوئی خط پہنچانا ہو تو اس پیغام اس خط کو پہنچا کر کے سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے جگہ دے دینی چاہیے تاکہ آدمی سوچ کر کے اس کا جواب دے، یا یہ کہ مشورہ کر کے اس کا جواب دے۔ ثم تول عنہم، کہا کہ پھر وہاں سے آ جانا۔ فانظر ماذا یرجعون، کہا پھر دیکھیں گے کہ کیا جواب واپس آتا ہے، کیا جواب وہ بھیجتے ہیں، کیا اس کے بعد دیکھیں گے۔ قالت، جب یہ خط پہنچا ملکہ سبا کے پاس تو قالت، اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، اپنے جو سردار تھے ان سے مشورہ کیا،
اور یہ سنت انبیاء ہے کہ جب کوئی بات آئے تو اس کے بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی اچھی بات بھی مشورے سے سامنے آ جاتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کی دل جوئی بھی ہو جاتی ہے کہ چلو ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے پوچھا تو صحیح, ہم سے مشورہ تو لیا. آج کل ہوتا کیا ہے کہ بیٹا باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی وجہ سے دوریاں اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کے ذہن میں اگر کوئی چیز پوری فٹ بھی ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ مشورہ لے, اور مشورہ یہ سوچ کر کے لے کہ اگر اچھی بات ہوگی تو میں اس کو